الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود پاک پڑھیے پہلے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج یوم عرفہ ہے، حج کا دن ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں اس عظیم فریضے کو ادا کرنے کے لیے جن جن حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موقع عطا ہوا وہ حج بیت اللہ جو ہے اس کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ جو ہے اس کی نماز ادا کی جائے گی، جس کو عام زبان میں ہم لوگ قربانی کی عید کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو دیسی زبان میں بقرعید کہتے ہیں۔ قربانی کی جو عید ہے اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، کیوں منائی جاتی ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، جب تک ہمیں یہ بات پتہ نہیں ہوگی کہ یہ عید کیوں منائی جاتی ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے، اس وقت تک اس عبادت کی روح کو نہیں پہچان پائیں گے، اس میں لذت نہیں آئے گی۔ کسی بھی سفر کا اگر مقصد پتہ ہو تو مسافر کی چاہت امیدیں قائم رہتی۔ بے مقصد سفر جو ہوتا ہے اس میں پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے، کہاں رکنا ہے، کس کام کے لیے جانا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عید الاضحیٰ جو ہے وہ صرف جانوروں کو قربان کرنے کی عید ہے اور پھر ان کا گوشت تقسیم کرنے کی عید ہے، لیکن جانور کی جو قربانی ہے وہ تو فدیہ ہے۔ عید الاضحیٰ کا مطلب صرف جانور کی قربانی کرنا نہیں ہے، اس عید کے اندر تو ایک عہد چھپا ہوا ہے، ایک حلف موجود ہے، ایک وفاداری کا اعلان ہے۔ کرنے سے حدیث پاک میں آیا کہ تمہارا گوشت اور تمہارا خون جو ہے جانوروں کا یہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کی نیت کیسی۔
ابراہیم علیہ السلام. کون ابراہیم علیہ السلام؟ تمام نبیوں کو بڑے درجے دیے گئے. کسی کو روح اللہ کہا گیا, کسی کو کلیم اللہ کہا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست کہا, فرمایا ابراہیم خلیل اللہ ہے. اور دوست تو آج کل بھی, پہلے بھی, اس سے پہلے بھی, دوست تو بندے کو اپنے بھائیوں سے بھی کہیں زیادہ عزیز ہو جاتے ہیں, رشتہ داروں سے زیادہ عزیز ہو جاتے ہیں, کاروبار میں جن کے ساتھ بھائی بندی ہوتی ہے ان سے زیادہ دوست عزیز ہو جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا دوست اور بھائی میں کیا فرق ہے؟ فرمایا دوست ہیرا ہے, بھائی سونا ہے. اس کا مطلب کہ ہیرا اگر ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ بنتا نہیں ہے. خونی رشتے ٹوٹتے رہیں, دوبارہ پگھلا کے پھر تیار ہو جاتے ہیں. اور دوست اللہ کے کیسے بنے ابراہیم علیہ السلام؟ کیا ایسے ہی لقب مل گیا دوستی کا؟ دوستی ایسے ہی ہو جاتی ہے؟ جبریل امین آئے ٹاج کے کپڑے پہنے ہوئے, ٹاج کے کپڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا آج جو آپ کے دوست ہیں ابو بکر, انہوں نے سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا, ابو بکر نے اپنے کپڑے بھی اللہ کے راستے میں دے دیے, خود ٹاج پہنا ہے. اللہ کو آپ کے دوست سے اتنی محبت ہوئی, اللہ نے ہمیں فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آج صدیق اکبر کی شان کے اندر تم بھی آج ٹاج کے کپڑے پہنو. یہ دوست بننے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. آج کل تو لوگ اس سے دوستی کرتے ہیں جس کے پاس پاور ہو, پیسہ ہو, ہنر ہو, فن ہو. اب تو دوستیاں مطلب کی ہو گئیں. ایک وقت تھا, روایات میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اتنی دولت تھی, 1000 بکریاں, 1000 گائے بھینس, 1000 اونٹ, اتنی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی. اب یہ اپنے بڑے بڑے جو ان کے ریوڑ تھے, جب ان کو دیکھتے تھے جنگلات میں, کھیتوں میں جاتے تھے, تو ایک دن کیا ہوا کہ جا رہے تھے کہیں, تو بڑی خوبصورت آواز کے اندر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہے, سبحان اللہ والحمدللہ. اتنی خوبصورت آواز, ابراہیم علیہ السلام کے قدم رک گئے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ذکر آ جائے تو نبی کا تو دل جو ہے وہ ایک دم معجزن ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ اللہ کا محبوب بندہ, منتخب بندہ ہے. تو جب وہ فرشتہ تھا ایک چھپ کے بیٹھ گیا ایک جنگل میں, کھیت میں, اور بڑی خوبصورت آواز میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے. یہ آواز سنی, ابراہیم علیہ السلام ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے آخر اس تک. دل تڑپ رہا تھا, اس کو جا کے کہنے لگے تو کیا پڑھ رہا؟ بات ہے, میرے رب کے لیے تو ابراہیم کی جان حاضر ہے. ساری بھینسیں وہ بھی دے دی کہ آج سے اس کا مالک تو ہے, عملے سمیت. اور پھر اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگا. بہت دیر کرتا رہا. ابراہیم علیہ السلام بڑی خوشی سے سنتے رہے, پھر چپ ہو گیا. بولے یار تو پھر چپ ہو گیا, کہنے لگے اب پھر پیسے ختم ہو گئے, ریچارج تو ختم ہو گیا.
اور میں اچھا کہتا یہ پھر سنا، کہتا نہیں یہ جتنا سب کچھ بچ گیا، 1000 اونٹ باقی چیزیں، یہ بھی سب اگر دے دو گے تو سناؤں گا۔ اللہ کے ذکر سننے کی بات ہو رہی ہے، زمین کے بدلے زمین کی بات نہیں ہے، دولت کے بدلے دولت کی بات نہیں ہے، صرف ذکر سننا ہے اللہ کا بس۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا اچھا کوئی بات نہیں، باقی بھی سب کچھ دے دیا۔ وہ فرشتہ پھر شروع ہوا سنانے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، بڑے وجد کے ساتھ اپنے رب کا ذکر سن رہے ہیں، خود بھی کر رہے ہیں۔ اچانک وہ پھر چپ ہو گیا، کہنے لگا بھائی یہ کیا تو کرتا ہے، بار بار چپ ہو جاتا ہے۔ کہنے لگا پھر ریچارج ختم ہو گیا، بھائی اب تو تیرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، بات ختم کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس فرشتے کو جو بات کہی، وہ فرمایا سب کچھ ختم ہو گیا مجھے پتا ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے تو میرے رب کا نام اس خوبصورتی سے لیتا رہے، میں سنتا رہوں۔ اب ایسا کرتے ہیں، بھیڑ بکریاں بھی لے لی، تمام جانور بھی لے لیے، تمام سرمایہ بھی تجھے دے دیا، نے بتا تو اب اتنا دولت مند ہو گیا، اس سامان کو سنبھالنے کے لیے کسی نوکر کی ضرورت ہوگی، تو مجھے اپنا نوکر رکھ لے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، تو میرے رب کا کلام مجھے سناتے رہنا، میں تیرے جانوروں کی نوکری کرتا رہوں گا۔ روایتوں میں لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی نا، فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا علامہ اقبال نے کہ تردامنی پہ شیخ ہمارے نہ جائیے، تردامنی پہ شیخ ہمارے نہ جائیے، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ اٹھ کے کھڑا ہوا، گلے ملا، کہنے لگا ابراہیم میں تو فرشتہ ہوں، میں تو ویسے ہی آزما رہا تھا، یقیناً آپ اس قابل ہیں، یقیناً آپ اس مرتبے والے ہیں، یقیناً آپ اتنی عظمت والے ہیں کہ اللہ کا لیے تعالیٰ آپ کو اپنا دوست بنائیں، اللہ آپ کو اپنا دوست کہیں، یقیناً آپ اس مرتبے والے ہیں۔ وہی ابراہیم علیہ السلام اولاد نہیں تھی، آخری عمر میں اللہ سے مانگا تو بیٹا عطا ہوا، اسماعیل علیہ السلام۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس قربانی کی، جانور خریدا، جانور مویشی اس دور کی سب سے قیمتی چیزوں میں سے تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فدیے کس جگہ عطا کیا، اس میں اصل وہاں بھی بات نہیں بنی تو حضرت حاجرہ کے پاس چلا گیا، جا کے کہنے لگا شہزادہ کہاں ہے، دینا پڑ جائے تو پہلے بیوی پنگا ڈال لے گی کہ دے کیوں رہے ہو، 100 میں سے کہیں 1-2 ہوں گی جن کے اندر یہ جذبہ ہوگا۔ ایسے کہاں باپ ملیں گے،
باپ کو تو اولاد چاہے کالی کیوں نہ ہو وہ بھی اتنی پسند ہوتی ہے، اور یہاں تو اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام خوبرو نوجوان ہیں، 13-14 سال کی عمر ہے، اور ان کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو گیا تو اپنے بیٹے کو لے کے چل پڑے. اور بیٹا بھی کیسا بھائی، بیٹا ایسا کہ جب قربانی کا وقت قریب آیا کہنے لگا ابا جی میرے ہاتھ پیر باندھ دیں مبادا، ایسا نہ ہو کہ جب آپ میرے گلے پہ چھری چلائیں تو میں درد کی وجہ سے یا تڑپنے کی وجہ سے کہیں آپ کا ہاتھ نہ روک دوں، اس لیے آپ میرے ہاتھ پیر باندھ دیجئے پہلے. حضرت ہاجرہ کو جب شیطان نے جا کے کہا نا جی آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، کہنا اچھا کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ ابراہیم کے رب نے حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی دو. تو قربان جاؤں نبی کی ماں کے اوپر بھی علیہ الصلوۃ والسلام. اور فرمایا اگر اللہ نے حکم دیا ہے اور اللہ کے راستے میں اگر تم منع کرتے ہو قربانی سے تو یقیناً تم کوئی عام آدمی نہیں، تم شیطان ہو، اس لیے بھاگ جائے یہاں سے. وہاں اللہ کے راستے میں کیوں رکاوٹ پیدا کرتے ہو؟ یہ عید اسی لیے فرض کی گئی ہے کہ ہمیں یاد رہے کہ ہم نے قربانی دینی ہے، ہم نے اظہار کرنا ہے، ہم نے وفاداری کا اظہار کرنا ہے، ہم نے صبر کرنا ہے، ہم نے اللہ کے راستے کے اندر اپنے مال جان دینے کا عہد کرنا ہے. لوگ جانور کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اپنی جھوٹی انا کی، اپنی غیر ضروری غیرت جو بنا رکھی ہے لوگوں کے درمیان، اس کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. قربانی یہ تھوڑی کہ آپ قیمتی جانور خریدیں سارے محلے کو بتاتے پھریں. یہ پوری دنیا کے اندر عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانیاں دی جاتی ہیں ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ قربانی دے رہا ہے اس کو اپنے رب سے پیار ہے، وہ اپنا مال خرچ کر رہا ہے اور پھر وہ قربانی کا گوشت ان غریبوں میں تقسیم کر رہا ہے جن کو یہ مہنگی چیز کبھی کھانے کو جلدی ملتی نہیں. عید الاضحیٰ کا مطلب کہ ہم اپنے دل کے اندر اس جذبے کو دہرائیں کہ الہ العالمین آپ نے جن لوگوں سے جن چیزوں سے ہمیں رکنے کا حکم دیا ہم رک جائیں گے، جن کاموں کا شریعت میں حلال طریقے سے کمانے کا حکم دیا ان کو کریں گے، جن جوڑنے کا حکم دیا ان کو جوڑیں گے، کرواہٹ دور کرنے کا حکم دیا ان سے کرواہٹ کو دور کریں گے. جہاں ہماری میں نے ہمارے خاندان کا بیڑا غرق یہ تمہیں پتہ لگ جائے کہ شیطان جب آ کے وسوسے ڈالے تو شیطان کی بات نہیں مانی جائے گی، صرف رحمان کی بات مانی جائے گی. کئیوں نے تو سمجھا کہ بس گوشت کھا لیں بس ہو گئی عید. ایسا نہیں ہے. اس عید پر عہد کیجئے کہ ہم نے اپنی انا کی بھی قربانی دینی ہے،
اپنے جھوٹے غرور کی بھی قربانی دینی، جس کی وجہ سے بہت سارے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، بہت سارے کام بگڑے ہوئے ہیں۔ گھروں میں لوگ کہتے ہیں سکون نہیں ہے، گھر کا جو بڑا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں کنجی ہے سکون کی، وہ چاہے تو ایک دن میں حالات اچھے ہو جائیں، وہ چاہے تو ساری زندگی نہ ہو، وہاں قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قربانی تو ان تمام لوگوں پر فرض کر دی گئی جو صاحب نصاب ہیں، اور کئی صاحب نصاب ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کنجوس سے بڑی نفرت ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ کوئی کنجوس 5 ٹائم نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، حج کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، لیکن جائے گا کہاں؟ جہنم کے اندر۔ پڑھیے بخاری شریف اٹھا کے، کنجوس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر کوئی غریب آدمی اپنے 100 روپے میں سے بھی 10 روپے صدقہ کر دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، لیکن کنجوس آدمی چاہے وہ متقی پرہیزگار کیوں نہ بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر بھی کنجوسی کرتے ہو، رشتوں کے اندر بھی کنجوسی کرتے ہو، اور سوچتے ہو ہم نے بہت کچھ بچا لیا، بچایا کچھ نہیں، تم نے سب کچھ کھو دیا۔ یقین مانو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ لے کے نہیں آتا، اور جب مرتا ہے تو کچھ طرزیں۔ تو ہمارے یہاں نیا دھندا نکل آیا آج کل، وہ کہتے ہیں کوئی بڑے جانور میں قربانی کا حصہ ڈال دو، جس طرح تراویوں میں بھی شروع ہوا نا بھائی، کوئی حافظ ریل پکڑ لو، بس 3 دن میں ہی نپٹا لو۔ اللہ نے جن کو اتنا زیادہ نوازا کہ وہ 10 چھوٹے جانور کر سکتے ہیں، وہ کہہ رہے چلو بھائی کہیں 1000 روپے میں 800 روپے میں بس دور ہی کام نپٹ جائے، بس بوجھ اتر جائے سر سے، تو بس پھر بوجھ ہی اترا، ابھی دل سے قربانی قبول نہیں ہوئی ہے، فتویٰ ہی لاگو ہوا ہے، روح نہیں ہوئی۔ روح تو تب ہوگی جس استطاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، جس عزم کے ساتھ تمہیں بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں وسعت عطا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں نوازا ہے، تم اس نوازنے کے معیار کے مطابق اگر قربانی نہ دو پھر کون سی قربانی ہے یہ؟ کہ نہیں جی ہم نے تو سوچا کہ فلاں جگہ حصہ ان کے لیے جو اس قابل نہیں تھے کہ وہ حصہ کے علاوہ صرف ایک اپنا ہی کوئی چھوٹا جانور خرید کے قربانی کر سکتے، جن کو اللہ نے کروڑوں روپے دیے، نوازا، اور اتنا نوازا ہے کہ گھر کے تمام لوگوں پہ قربانی واجب ہے، تمام پہ، سن لیجئے سب پہ واجب ہے۔